السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، آپ کے سامنے میں حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختصر سوانح پیش کروں گا، اور اگر یہ مختصر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1234 ہجری دیبا شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید قربان علی اور والدہ کا نام سیدہ بی بی سکینہ عرف چندن بی بی تھا۔ 2 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور 3 سال کی عمر میں والدہ بھی چل بسی۔ تب آپ کی دادی نے آپ کی کفالت کی۔ 5 سال کی عمر میں آپ کی تعلیم شروع ہوئی۔ حضرت امیر علی شاہ سے 2 سال میں قرآن حفظ کر لیا اور مولوی امام علی سے درس نظامیہ کی کتابیں آپ پڑھ ہی رہے تھے کہ 8-10 سال کی عمر میں آپ کی دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے بہنوئی حضرت خادم علی شاہ قادری چشتی آپ کو لکھنؤ لے آئے اور تعلیم کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ حضرت خادم علی شاہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کے شاگرد تھے۔ انہوں نے نہایت دل جوئی سے آپ کو درس دیا۔ انہی بعد میں آپ کے مرشد بھی ہوئے۔ کچھ کتابیں حضرت بلند شاہ قدس سرہ سے بھی پڑھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ کی تعلیم کا نتیجہ کیا ہوا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ نے فراغت حاصل کی ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جوش عشق نے آپ پر غلبہ کیا، جس کی وجہ سے کتابیں چھوڑ کر آپ نے 1253 ہجری میں پیدل ہی حرمین شریفین جانے کا قصد کیا۔ آپ نے 3 بار عرب شریف کا دورہ کیا اور کئی سال بعد آپ واپس تشریف لائے۔ روایت میں ہے کہ آپ نے 7 یا 11 حج کیے۔ حضرات، حضور وارث پاک نے کبھی نکاح نہیں کیا، اور پہلے سفر حج سے ہی آپ نے عام لباس کو ترک کر دیا اور ہمیشہ احرام پوش رہے۔ زرد رنگ کی ایک بغیر سلی ہوئی لنگی پہنتے اور اوپر اسی کی طرح دوسری لنگی اڑتے اور نہایت ہی سادگی کے ساتھ رہتے۔ روایت میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ادھر سے گزر رہے تھے تو فرمایا کہ چل کر حضرت سے ملاقات کرتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت وارث پاک نے آپ کو آتا دیکھا، فوراً اپنی مسند چھوڑ کر آپ کی طرف دوڑے اور اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی مسند پر بٹھایا۔ پہلے تو اعلیٰ حضرت نے انکار کیا تو فرماتے ہیں کہ تم تو اعلیٰ حضرت ہو، مسند پر تو تم ہی بیٹھو گے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت وارث پاک نے اعلیٰ حضرت کو ہی مصلی پر کھڑا کیا۔ حضرت وارث پاک اور تمام حاضرین مقتدی بنے۔ اس کے بعد کافی دیر تک دونوں حضرات پشتو زبان میں گفتگو کرتے رہے، مگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا، اور اعلیٰ حضرت کو رخصت کرنے کافی دور تک تشریف لائے۔ 1333 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور دیوا شریف میں ہی آپ کا مزار جلوہ گاہ عام ہے۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یوں تو بہت سی کرامتیں ہیں،
لیکن حصول برکت کے لیے ایک کرامت لاسٹ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ خود حضور وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر میں نے ایک بوڑھیا کو دیکھا جو کہ غار ثور میں بیٹھی رو رہی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کا اکلوتا بیٹا انتقال کر گیا۔ میں گیا اور اس کو صبر کرنے کی تلقین کی تو کہنے لگی، حکیم صاحب، اب اس ویرانے میں صبر کہاں تلاش کروں، اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کہ صبر خرید لوں۔ اس سے اچھا تو یہی ہوگا کہ آپ میرے بیٹے کو کوئی دوا کھلا دو تاکہ زندہ ہو جائے۔ آپ نے لڑکے کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور ٹھنڈا پانی چھڑک دیا۔ اس نے فوراً آنکھ کھول دی۔ ماں اپنے بیٹے سے لپٹ گئی تو آپ وہاں سے چل پڑے، اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ شاید اس کے بیٹے کو سکتہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح اولیاء کرام کی بائیوگرافی کو مختصر انداز میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بنے رہے۔ خدا حافظ۔